اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ہم اپنی زندگی میں اگر یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین کے ساتھ زندگی کے معاملات کو لے کر چلیں تو یہ یقین، ہمارا یہ ایمان ہمیں ہمیشہ راہ راست پر رکھتا ہے۔ یقین کیجیے گا اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مختار ہے، اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے قرآن حکیم جیسی ایک کتاب دے کر کہ جو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، اس کے معاملات کا احاطہ کر کے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ اگر ہمارا یقین ہے اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے تو ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی جھول، کوئی کمی یا کوئی کجی پیدا نہیں ہوگی۔ اس یقین کو ہم کہاں ختم کرتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ جہاں ہم توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کو عام طور پہ توہم پرستی کہا جاتا ہے۔ یہ جو وہم ہے انسان کے دماغ میں، دل میں، جب یہ وہم پیدا ہوتا ہے مختلف اشیاء کے حوالے سے، مختلف معاملات کے حوالے سے، اور ہم اس وہم کی وجہ سے بدشگونیوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہم اپنی تعلیمات سے ہٹ کر کچھ اور معاملات میں پڑ جاتے ہیں، تو اصل میں زندگی کی خرابیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی آخرت کو خراب کر لے۔ دنیا کی زندگی تو انسان جیسے تیسے گزار ہی لیتا ہے نا، لیکن ہم جیسے تیسے اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ہمیں دنیا کی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے، اور اس ضابطہ حیات پر چل کر ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، جو ہمارا مقصود ہے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے پاس آج موضوع ہے جس پر ہم جاننا چاہیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ میں نے توہم کے حوالے سے، یہ جو توہم پرستی ہم کہتے ہیں نا، اس کے حوالے سے عرض کیا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی کلیریفیکیشن میں اور آپ چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ دین ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے۔ تو آج ہم توہم پر، توہم جس کو عام طور پہ زبان میں کہا جاتا ہے، بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ وہم پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بھٹک جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بھٹکتے چلے جاتے ہیں، اپنے معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ تو ہماری جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس نسبت سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی معزز اور محترم علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ علامہ صاحب جو ہیں وہ امام بھی ہیں، وائز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہیں۔ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کے ذریعے بھی دنیا بھر میں دینی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ علامہ صاحب بھی استاد ہیں، عالم دین ہیں، دنیا بھر میں اپنی ان صلاحیتوں کی نسبت سے، ان کوششوں کی نسبت سے کہ آپ دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس اسٹیج پر، اس پروگرام اور اس اسکرین پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، پہلے اظہری صاحب آپ سے میرا سوال ہے، کیونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ توہم ہے، وہم دلوں میں پیدا ہو جانا، اور ہم اس نسبت سے بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے شامل کر بیٹھے، یہ چیزیں کہیں یا خرابیاں کہیں، ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ستاروں کا حال ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ستاروں کا حال جانتے ہیں، کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، کہیں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے رسالوں میں، ڈائجسٹوں میں، اخبارات میں بھی، اور لوگ اس کو پڑھنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے آنے والے دنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دین اس حوالے سے جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے شاہد بھائی آپ نے ابتدا کے اندر فرمایا کہ قرآن ہماری بنیاد ہے، ہماری اساس ہے، ہمارے دین، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں اس کی طرف متوجہ کرنے چاہیے۔ اور یہ جو وہم پرستی ہے اور توہم پرستی ہے، بدشگونی ہے، بدفعلی ہے،
اس سے تب ہم بچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف جائیں۔ صحیح۔ دیکھیں یہ جو ستارہ پرستی ہے یہ زمانہ جاہلیت میں، بلکہ پرانا اب قدیم چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی جوانی تھی اور آپ کی قوم جو ہے وہ ستارہ پرست تھی، جی ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست، قرآن مجید فرقان حمید نے تینوں کیٹیگریز کا ذکر فرمایا۔ جی ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لائے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، آپ باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ستارہ چمک رہا ہے۔ چونکہ قوم ستارہ پرست تھی تو آپ نے بطور استفہام انکاری آپ نے فرمایا کہ اس کو تم میرا خدا کہتے ہو؟ فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ ستارے ایک وقت پر نکلتے ہیں، چاند ایک وقت پر نکلتا ہے، سورج ایک وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، زوال ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ ستارے نکلے، چاند نکلا، سورج نکلا، طویل آیتیں میں پڑھوں گا، ٹائم نکل جائے گا۔ ان سب کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو تم میرا خدا کہہ رہے ہو۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتے؟ ستارے، چاند، سورج اپنے وقت پر نکلے، والقمر قدرناہ منازل، اس کی ایک منزلیں ہیں، اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اس کا ایک مدار ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم ان کو مؤثر حقیقی بنا کر اور تم ان کو جو ہے ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو خدا بنا رہے ہو۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا تم ان کو خدا بنا رہے ہو، میں ان کو جو چلانے والا مؤثر حقیقی ہے، زمین و آسمان کو اور چاند سورج کو پیدا کرنے والا اور ان کو روشنی دینے والا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت آئے گی کہ ان کی روشنی چھین لی جائے گی۔ صحیح ہے جی، یہ چاند سورج کا سارے کے سارا ماند پڑ جائے گا، سب فنا ہوں گے، میں تو اس کی بارگاہ کے اندر عبادت کرنے والا ہوں۔ کیا بات۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے لوگ ستارہ پرستی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں واضح طور پر کہا کہ مؤثر حقیقی، مسبب حقیقی جو ذات ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی۔ بلا شبہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اصبح عبادی مؤمن بی و کافر، فرمایا میرے کچھ ایسے بندے ہیں، کچھ مومن ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے۔ فرمایا کہ بارش ہوتی ہے، امطرنا، بارش ہوتی ہے ہم پر تو کہتے ہیں بفضل اللہ و برحمتہ، بھائی یہ بارش کیوں ہوئی ہے؟ بھائی اللہ نے بارش دی ہے، جی ہاں، اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ فرمایا مؤمن بی و کافر بالکواکب، سبحان اللہ۔ وہ بارش کو دیکھ کر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہوا، باران رحمت جو ہمارے اردو کے اندر رب نے باران رحمت فرمائی، فرمایا وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا مؤثر حقیقی ستارے نہیں کہ وہ ستارہ ادھر آ گیا یہ فلاں، فرمایا نہیں، وہ کہتے ہیں میرے رب نے بارش عطا فرمایا۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ مطرنا، وہ کہتے ہیں مطرنا بنوئی قضا قضا، ہمیں بارش اس لیے ملی کہ یہ ستارہ یہاں پہنچ گیا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ فرمایا کہ ان کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ کافر بی و مؤمن بالکواکب، وہ میرا انکار کر رہے ہیں اور ستاروں کو خدا اور مؤثر حقیقی مان رہے ہیں۔ بتائیے آپ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ فرمایا بندہ مومن کبھی یہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے ہاں کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ سبزہ جب اگتا ہے، سبزہ جب اگتا ہے تو بولا یہ سبزہ کیوں ہوا؟ بولا بارش ہوئی، بارش ہوئی، بارش نے سبزہ اگایا۔ فرمایا بندہ مومن جب یہ کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بارش دینے والا میرا رب ہے اور سبزہ اگانے والا میرا رب ہے۔ نہ وہ بارش کو مؤثر مانتا ہے، نہ ستاروں کو، نہ کچھ۔ دیکھیں ستاروں کا ہم مطلق انکار نہیں کرتے۔ ستارے جو ہے قرآن مجید کے اندر آیا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، فرمایا یہ ستارے مسافروں کو منزلیں دیتے ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، اور سورہ ملک کے اندر فرمایا رجوما للشیاطین، فرمایا ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خوبصورتی سے ایک نظام کے تحت بنایا۔ سر میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ اور سر آپ کی اجازت سے جانا چاہتا ہوں، پھر آ کر اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے لیکن وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے دوسرا سیگمنٹ ہے پروگرام کا، توہم پر، یعنی توہم جس کو ہم کہتے ہیں، توہم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں غلط العام بھی اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آج کے موضوع کو سمجھ سکیں کہ توہم پرستی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے محترم علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ ہم نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ جو ستاروں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں نا ستاروں سے حال جاننا، تو دین ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ یہ تو دیکھیں اگر ان ستاروں کو مؤثر حقیقی جانتے ہیں،
لیکن بعض کتابوں کے اندر تو یہاں آیا کہ اکتسب علما من النجوم فقد اقتبس من السحر، فرمایا کہ جس نے علم نجوم کو اس طور پر کہ بھائی وہ غیب کی خبریں دے گا، حالات کی خبریں دے گا کہ بھائی فلاں بچہ جو ہے اس کی کنڈلی کھولی جائے گی اور اس کا ستارہ دیکھا جائے گا، نہیں بھائی یہ بچہ تو جو ہے ایسے ستارے کے اندر پیدا ہوا کہ بڑا بدشگونی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی ہاں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف غلط چیزیں منسوب کرنے والے ہیں، اور یہ ستارے اور یہ کاہن اور یہ نجومی جو روڈ کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کی قسمتیں اور حالیں بتا رہے ہوتے ہیں، بدل رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اتنے ہی قسمتوں کو بدلنے والے اور ستاروں کو دیکھ کر جو ہے لوگوں کے احوال بدلنے والے ہیں، تو سب سے پہلے یہ مہربانی کریں کہ اپنی حالت کو بدل لیں۔ اگر کوئی پتھر جو ہے وہ تمہاری قسمت کو بدل سکتا ہے کہ بھائی یہ پتھر پہنو بہت ہے، قسمت بدل دے گا، آپ ایسا کریں اس کو پہلے آپ خود پہن لیں اور اپنی قسمت کو بدل دیں، تو پھر اس کے بعد مخلوق کی قسمت کو بدلیں۔ تو کوئی مؤثر نہیں ہے، کوئی پتھر، کوئی ستارے، کوئی مؤثر حقیقی میرے رب کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مؤثر حقیقی ہمارے رب کی ذات ہے۔ سر، بعض عادات کے حوالے سے بھی وہم لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور بعض لوگ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، شاید اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ 13 کا ہندسہ جو ہے اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ دنیا میں بلڈنگز بنتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کئی منزلہ بلڈنگز ہیں، اور ان میں 13 نمبر کا فلور ہی نہیں رکھا جاتا، یعنی 12 کے بعد 14 ہوتا ہے، تو 13 کے ہندسے کو مختلف جگہوں پر منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو توہم پرستی کا تسلسل ہے، جیسے ستاروں کے حوالے سے بات ہوئی، بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ عادات کے حوالے سے، مختلف تواریخ کے حوالے سے بھی لوگوں کو یہ توہم پرستی اپنے حصار میں اور گھیرے میں لے لیتی ہے، حتیٰ کہ آج جہاں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ جدید علوم کے ماہرین یورپ میں پائے جاتے ہیں، فلاں جگہ پائے جاتے ہیں، ایک جملہ میں اس پر کہوں گا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ علم کسی مخصوص قوم کی وراثت نہیں ہے، تو یہ توہم پرستی بھی کسی مخصوص قوم کی وراثت نہیں ہے، سب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں نظر آتی ہے۔ یورپ میں یہ جو آپ بلڈنگز کا آپ نے ذکر کیا، حتیٰ کہ ہوائی جہازوں کے اندر جو ہے وہ 13 نمبر سیٹ نہیں رکھی جاتی ہے۔ باہر ممالک میں یہ سب سے زیادہ ہے کہ وہ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، اور ان کی اپنی فلسفی یہ ہے کہ یہ 1 اور 3 سے مل کر بنا ہے۔ اچھا، 3 اور 1 جو ہے نا وہ 4 ہوتے ہیں، اور 4 کا جو عدد ہے یہ موت کا عدد ہے۔ اچھا، بعض دفعہ کچھ ان کے جو ان زلزلے آئے یا کچھ اس طرح کی تاریخوں میں تو اس سے بھی شواہد لاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ ان تاریخوں 13 تاریخ میں یہ ہو گیا ہے۔ اچھا، تو 4 تاریخ موت کی تاریخ ہے، یہ سب اپنی ہی من گھڑت چیزیں ہیں، اور اس پر انہوں نے اعتقاد بنا لیا ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سفر کی 13 تاریخ کو بھی اس پر لے آتے ہیں، پھر 13 تیزی کہتے ہیں۔ اچھا، اس پر کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے اس دن بیمار ہو گئے تھے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی کچھ پورے سفروں کے مہینے کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے جو یہ ایام تھے امراض کے، وہ کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں تھے، اس مہینے میں علالت تھی۔ تو تاریخ میں اس طرح کے اور بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، صحابہ کرام کی شادیاں مل جائیں گی، خود مولا کائنات کی شادی اس مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ 313 کا جو عدد ہے وہ دیکھیں کتنی بابرکت عدد ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے بھی اعداد کی جو برکتیں اس کو جیسے ذکر فرمایا، حضور کسی بھی چیز کو تاک کے عدد سے کرتے تھے، 1 ہے، 3 ہے، 7 ہے۔ تو ہمارے دین میں نیک شگونی ہے، نیک فالی ہے، خوشخبری سنانے برکت والی لینا بات ہے، کسی چیز کو اب حضور نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ تاک عدد میں کرو، حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ جفت کے اندر نحوست ہے، یہ آپ کو دین میں کہیں نہیں ملے گا۔ 40 دیکھیں جفت کا عدد ہے، لیکن وہ چلے کے ساتھ 40 دن کہیں پہ لگانا، وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں کہتے ہیں فتم 40، 40 دن انہوں نے مکمل کیے۔ تو اس سے اگر کوئی برکت لے رہا ہے تو ہمارے دین میں برکت تو ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ عدد منحوس ہو گیا ہے، یہ ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ جو نحوستوں کی باتیں ہیں نا، قرآن کریم نے بڑے صاف انداز میں یہ بتایا ہے کہ جتنے رسولوں کے منکر تھے،
وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ فلاں چیز منحوس ہے، یہ نبی علیہ اللہ منحوس ہیں، یہ ان کی تعلیمات منحوس ہیں۔ قرآن نے یہ خاص نوٹ کرنے کی بات ہے کہ نحوست کا جو تصور ہے وہ صرف کافروں سے جوڑا ہے، کہ کافر ایسی باتیں کہتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے انا ارسلنا علیہم سرسرن فی ایام نحیسات، منحوس دنوں میں ان کے اوپر عذاب آیا، وہ قرآن نے ان کو لوٹایا ہے کہ نحوست یہ عذاب جو ہے نا یہ طبی ہے کہ تم جو ہے وہ نبیوں کے منکر ہوئے اور تمہاری جو بد عملی تمہاری بد عملیاں ہیں یہ۔ بلکہ ایک آیت قرآن کریم کی نوٹ کروں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ، قرآن کہتا ہے ہم نے ہر انسان کا مقدر طے کر دیا ہے۔ صحیح۔ تم یہ کہنے والے کون ہو کہ یہ منحوس ہے یہ منحوس ہے، تمہارا مقدر طے ہو چکا ہے، تم نے عمل کرنا ہے، عمل نیک عمل کرنا ہے۔ جب تم نیک عمل کرتے رہو گے وہ بابرکت بن جائے گا، اور جو بری چیزیں ہیں وہ تمہارے اعمال وہ تمہارے لیے منحوس بن جائیں گے، یعنی اللہ سے دوری کا باعث بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو اعداد کی بھی جو صورتیں ہیں اور اس میں جو چیزیں جوڑی جاتی ہیں وہ سب جو ہے وہ توہم پرستی ہے، شرعاً ناجائز ہے، اس پر اعتقاد رکھنا، اس پر یقین رکھنا یہ ناجائز ہے اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگ تو بیٹیوں کو منحوس کہہ دیا کرتے تھے، اسلام آیا اس لیے کہ یہ ثابت کرے کہ یہی تو رحمت ہیں۔ جی بالکل۔ جی تو یہ نحوست کا سلسلہ جیسے اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس وقت عدد کے حوالے سے ایک بات کی ہے، تو یہ انسان کو جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، اور قرآن کریم نے اسی لیے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لاؤ تو اس کے ساتھ ظلم کو جوڑو مت۔ آپ مومن ہو گئے، اب اس میں توہم پرستیاں، جادو کی باتیں، فلاں باتیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں جوڑنی چاہیے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اس پر وقفہ لیں گے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ آج کا موضوع ہے توہم، اور آج کے اس موضوع پر ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس میں ہم نے یہ جانا کہ ستاروں کا حال جو جانا جاتا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو بڑی وضاحت کے ساتھ علامہ صاحب نے ہمیں، اظہری صاحب نے بتایا کہ اس حوالے سے بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ لوگ جو یہ مختلف عادات کو سمجھتے ہیں کہ یہ عادات جو ہیں یہ منحوس ہیں، خاص کر 13 کا عدد، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو نہیں کرنا چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں سر؟ نہیں، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کے ہم باقاعدہ طور پر ان کے مذہب کے اندر ہے کہ چونکہ کھانا آگ سے پکا ہوا ہے، آگ کا وہ احترام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی کھانے کا بھی احترام کرو اور خاموش رہو۔ نہیں، وہ آگ کے سامنے بولتے نہیں، آگ کے سامنے بولتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اچھا آگ کو سجدہ کرتے ہیں، آتش پرست ہیں۔ تو ہمارے ہاں اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے اندر دیکھیں تو کئی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے تعلیم فرمائی۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں اور اپنی طرف سے کھاتے ہیں، اور یہ ہدایات عطا فرمائیں۔ اسی طرح اچھی باتیں کرتے تھے، ہاں بری بات نہ کریں، کوئی کراہیت کی بات نہ کریں۔ اسی طرح کھانے کا عیب نہ نکالیں آپ کہ جناب یہ کھانے کے اندر فلان ہے، نمک تیز ہے، مرچ تیز ہے، فلاں کر لیتے تو بڑا اچھا ہو جاتا، ایسا نہ کریں آپ۔ حضور نے فرمایا کھانا اچھا لگے تو کھا لیں، نہیں لگے تو نہ کھائیں، کھانے کی بے ادبی نہ کریں۔ یعنی جہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے شاید بھائی، وہ یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جہاں کا بار بار قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، نص قطعی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش، جب اللہ کی اذان ہو تو خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دو۔ اچھا وہاں پر ہم خاموش نہیں رہتے، یہاں کھانے کے بھائی بات، کھانے میں باتیں کر رہے ہو بھائی، کھانے میں باتیں کر، ٹھیک ہے کھانے میں بہت زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ باتیں کریں گے تو کھانا رہ جائے گا۔ بعض فیملیز ایسی ہیں جو کھانے کے وقت ہی جمع ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو کھانے کے وقت باتیں کر سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کریں، اور اس کے اندر شرعاً جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے خام خواہ معاشرے کے اندر یہ بھی ایک توہم پرستی کی اور
بدشگونی کی اور بدفعلی کی ہے، ہاں یہ ہے کہ کھانے میں باتیں کریں، کھانے کی بیادبی نہ کریں، کھانا اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، کھانے کو چھوڑیں نہیں، وہ گٹر کے اندر جائے گا، نالی میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، فرمایا عائشہ اس کا احترام کرو، تعظیم کرو، فرمایا جس قوم سے یہ ناراض ہو جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی ہے۔ جی جی، تو جو ہماری جو بدشگونی کی چیز ہے اور جس نے ہم سے روزی ناراض ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی شادیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے پلیٹوں میں کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گٹروں کی نالی کے اندر جاتا ہے۔ یہ بدنصیبی اور بدبختی ہے، باقی اب اچھی باتیں کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ ماشاءاللہ سر، بہت ساری باتیں ہیں علامہ اویس صاحب، حافظ صاحب، اور سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا سوسائٹی میں اور شاید یہ دنیا بھر میں ہے کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایک تجسس ہر ایک کو ہے نا کہ کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، میری زندگی میں کیا ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ ہاتھ کی لکیریں جو ہیں ان سے اپنی قسمت کا، اپنے مستقبل کا حال جاننے کی صحیح کرتے ہیں۔ تو بتانے والے، پوچھنے والے، اور کیا ہاتھ کی لکیروں سے احوال پتہ چلتا ہے؟ بالکل، ہمارے معاشرے میں یہ ایک فن بن گیا ہے کہ پامسٹ جو ہے وہ اس کی تعلیم حاصل کرتے فن بھی ہو گیا ہے، وہ بھی ہو گیا، کاروبار بھی ہو گیا، کاروبار ہو گیا، اور لوگوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو قرآن کی بات ہم کرتے ہیں تو یقین کا درجہ آتا ہے، یقین سے کم پھر گمان، ظن کا درجہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ظن اور گمان سے نیچے جو تخمین ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں تکہ بازی، یہ پامسٹری وہ تکہ بازی ہے۔ ایک پامسٹری پڑھنے والا ہی کہتا ہے کہ چونکہ اس کو تھوڑا دین کی فہم اور سمجھ تھی، تو کہا وہ مجھے نالج میں تو تھا، لیکن ایک مرد کے میں نے ہاتھ پہ دیکھا تو اس پہ میرے علم کے مطابق طلاق کی لکیر لگی ہوئی تھی۔ اچھا، اب وہ میاں بیوی لڑ رہے تھے آپس میں، تو میں نے ان سے کہا بھئی آپ جتنا لڑ لو، آپ کے لکیروں میں طلاق تو نہیں ہے۔ کیا بات، تو کہتے ہیں 2 سال کے بعد میں ان سے ملا تو وہ بالکل خوش و خرم زندگی گزار رہے واہ ہیں۔ واہ کیا واہ، بات، تو میں نے کہا بھائی تم یہ نفسیاتی حربہ ہے۔ نفسیاتی، ہاں، جی بولا جی بھائی تم تو بڑے خوش و خرم، وہ لڑائیاں ختم ہو گئی۔ بولا آپ نے کہا تھا کہ جب لکیروں میں طلاق ہی نہیں ہے تو ہم نے کہا اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب نفسیات سے کھیلنا، تکے بازیاں، کوئی ایک چیز مل گئی، ہاں 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 یہ لکیر کا آپ نے بتایا تھا، یہ تو میری زندگی میں ہے، تو بس اس کے پیسے پکے ہو گئے، صحیح نا؟ تو یہ سب قرآن و حدیث کے خلاف چیزیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جیپنیز میں یہ ٹرینڈ بھی چل پڑا تھا کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کی سرجری کروایا کرتے تھے۔ اچھا، مطلب بنوا لیا کرتے، ہاں، کہ بھائی اچھا، ان میں جو مرد تھے رپورٹ کے مطابق وہ تو لمبی لمبی مال کی لکیریں، پیسے کی لکیریں لگواتے تھے، جو ان کے ہاں ان کو سمجھ آتا تھا۔ اور جو عورتیں ہیں، چونکہ وہاں جو ازدواجی زندگی ہے وہ اتنی کامیاب نہیں، تو وہ جو ہے نا شادی کی لکیریں جو ہے نا وہ عورت سرجری کے ذریعے کھنچواتی۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی بیوقوفانہ چیز دیکھیں آپ کہ آپ جو ہے وہ توہم پرستی کے کتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس درجے پہ چلے گئے کہ بیوقوفیاں کر رہے ہیں زندگی ہاں، میں۔ میں نے وہ آیت پڑھی نا، وہ کل انسان الزمنا الطائر فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کا مقدر طے کر دیا ہے۔ جب بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، لکھ کے جاتا ہے کتنا کھانا، کتنا پینا، کتنے پیسے، کتنا رزق، کتنا جینا، کتنا کب مرنا، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ لکیریں اپنی خود بنا رہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ اپنا نصیب، اپنا مقدر، اپنی قسمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ بالکل، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ لکیروں کے ذریعے علم جاننا چاہتے ہیں، ستاروں کے ذریعے علم جاننا چاہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بڑی اہم بات، اس کا فقہی حوالے سے بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ یقین رکھ کر، اعتقاد رکھ کر کہ یہ جو بول رہا ہے بالکل ٹھیک بولے گا اور اس پر اعتقاد ہو اس کا، فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شریعت محمدی کا کفر کیا، بتائیے، یعنی وہ کافر ہوا۔ اور فرمایا اگر وہ یقین کے ساتھ تو اس سے نہیں پوچھ رہا، مگر پھر بھی جو ہے نا اس کا میلان ہے کہ چلو دیکھ لیتا ہوں، رغبت ہے، فرمایا جس نے رغبت کے ساتھ بھی پوچھا نا اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ سر یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ کسی نے یہ کہا کہ اس طرح کی اگر پیشن گوئیاں اس طرح کی ہونا لگیں تو اس میں دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل، پہلے تو وہ حکم میں کمپلیٹ کر لوں۔ جی فرمایا دوسرا یہ کہ اگر میلان کے ساتھ بھی کسی سے پوچھا
تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا. اور فرمایا جس نے ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی یہ دھندے کیے فرمایا وہ بھی مکروہ ہے. بتائیے اب مجھے بتائیں کون سی صورت یہ رہ جاتی ہے؟ تو یہ آپ نے بالکل جو دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے کہ آپ کو مشکل نظر آ گئی نا، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی میری زندگی میں یہ پرابلمز تھیں، یہ مشکلات تھی، تو میں ہفتہ کیسا رہے گا والے کے پاس نہ جاتا، نجومی کے پاس نہ جاتا، تو جاتا کہاں؟ میرا رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور تیرے مسئلے بگڑ گئے تو تیرا رب ہے نا. اور یہ نجومی رہ گئے تھے، یہ پامسٹ رہ گئے تھے، تیرا رب کہاں؟ اپنے رب کے پاس آ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتا ہے. اور جو مشکلوں میں ہوتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ نا اللہ تمہارے لیے خود راستے بناتا چلا جائے گا. تو ہمیں یہ در خدا کس نے دکھایا؟ ہمارے آقا کریم نے دکھایا. کتنی واضح حدیثیں علامہ صاحب نے پڑھی کہ حضور نے فرمایا میرا انکار نہ کرو، ستاروں پر ایمان نہ لاؤ، ستاروں کی یہ چالوں کو رد کرو کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا. اگر چاند در اقرب ہوگا تو مال نہیں آئے گا، در اسد ہوگا تو موت. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. میرے رب کے قرآن پر آؤ، جیسے وہ کہے زندگی گزارو. آزمائشیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، اور رب نے یہ کب کہہ کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں؟ اس نے تو یہ کہہ کے بھیجا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم، تمہیں آزمائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. میں خوف بھی دوں گا، مال بھی لوں گا، جان بھی لوں گا. تو کیا کسی کو جان چلی گئی مال چلا گیا تو ستارے کا مسئلہ ہے؟ یہ رب کی آزمائش ہے. کیوں ہمارا اعتقاد، کیوں ہماری تربیت قرآنی نہیں ہے، کیوں ہم وہم اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. سر علامہ اظہری صاحب، بہت سارے ٹوٹکے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں رائج ہو گئے ہیں، اور یہ وہی والی بات ہے توہم کی کہ ہم نے وہم پال رکھے ہیں. ان وہموں کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ٹوٹکوں کو رائج کر لیا ہے. کیا فرمائیں گے سر اس نسبت سے؟ دیکھیں ٹوٹکے دو طرح کے ہیں. ایک تو جیسے ہماری خواتین کے کپڑے صاف کرنے کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، یا کھانے کے کچھ ریسیپیز اور ٹوٹکے ہوتے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے. صحیح. ایک یہ ہے کہ اعتقادی اعتبار سے کسی چیز کو، مثال کے طور پر کوئی کپ ٹوٹ گیا یا کوئی کانچ ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو دوبارہ اور توڑ دو مار کے زمین پر، ورنہ آپ کا کچھ اور ٹوٹے گا، کوئی اور کانچ ٹوٹے گا. باقی علامہ صاحب یہ کہتے ہیں لوگ. ہاں، اب اس کو روکنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے. تو اس قسم کے اعتقاد اور اس قسم کی چیزیں رکھنا، جیسے مشہور ہے کہ جناب کالی بلی گزر گئی، کوا آ کے بیٹھ گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں صبح آج اگر دن کے اندر کو مسئلہ ہو جائے کہتے جی آج صبح میں نے فلاں کا چہرہ دیکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے دن کو اگر مبارک کرنا چاہتے ہو، اپنی گھڑیوں کو اگر مبارک کرنا چاہتے ہو، من ایام نحسات سے نکل کر مبارکات اور برکات میں جانا چاہتے ہو، تو دن کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے کرو، قرآن سے کرو. کوئی بھی کوا آ جائے، بلی آ جائے، کتا آ جائے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ گزرتی جائے، ان کو گزرنے دو، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکے گی. بلکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، تمہارے ارد گرد ایک صد بن جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ کہہ لیا کرو کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من. تو حصار حفاظت میں شبی تو نگہدار باشی. نہ یہ کالی بلی کو کچھ کر سکے گی، نہ یہ کالا کوا تمہیں کچھ کرے گا، نہ یہ کالا کتا تمہیں کچھ کرے گا. اللہ کی آغوش و رحمت کے اندر آ جاؤ گے. تو یہ بنیادی پیغام ہے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کچھ ہماری قوم پریشان ہے، بھائی تم گھر میں گئے تو گھر کے اندر تمہارا دل نہیں لگتا، بڑی ٹینشن ہے، لائف جاری ہے گھر کے اندر، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا یہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ یہ جتنے نجومی ہیں، پامسٹ ہیں، یہ جتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو اور توہم پرست بناتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار نفسیاتی بناتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ خوف بیچو، جتنا زیادہ خوف بیچو گے، جتنا زیادہ قوم کو نفسیاتی بناؤ گے، اتنا زیادہ تمہاری دکانیں اور دھندے چلے گے، پیشنٹ بڑھ جائیں گے، پیشنٹ بڑھیں گے تمہارے. ہم کہتے ہیں
کہ سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کی سنت کی روحانیت طرف حاصل آ کر جاؤ۔ لو، روحانیت حاصل کر لو۔ سر یہ جو ساری ہم نے باتیں ابھی کی ہیں، میں اپنی رہنمائی کے لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ستاروں کا حل، ہمارے یہاں لوگ ہیں، مجھ جیسے بہت سارے ہیں کہ جو بھٹک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ستاروں کا حال، ہاتھ کی لکیروں سے یہ سب کچھ، یہ تو سب غیب کا علم ہو گیا نا۔ تو ہم نے تو یہ پڑھا، یہ سنا، یہ جانا، اس پر ایمان ہے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً یہ بنیادی بات ہے کہ حضور علیہ السلام جب تشریف آوری کے وقت قرآن کریم جو کہتا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب۔ سبحان اللہ۔ یہ شیطان جو ہے نا جاتے تھے اور کچھ باتیں سن کے آتے تھے فرشتوں کی، اچھا، اور آ کے سننے کے بعد کاہنوں کو بتاتے تھے، تو وہ کاہن جو ہے نا وہ اٹکل پچو سے اس سے آگے پیچھے کا جوڑ کے بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وہ راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب وہ جاتا ہے تو وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اس کو جو شہاب ثاقب ہے نا وہ مارے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا شہاب ثاقب آ کے گرا، تارا ٹوٹ کے گرا، تارا ٹوٹ کے گرا، تو بعض تارے ان شیطانوں کو بھی مارے جاتے ہیں۔ تو غیب کا علم جو ہے نا وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ ہی کی شان ہے۔ چاہے جی میں عرض کر رہا جی ہوں اللہ ہی کی شان ہے، بلا شبہ، حقیقی طور پہ، ذاتی طور پہ علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ بلا شبہ۔ رہا یہ کہ کائنات میں وہ کسی کو عطا فرمائے تو یہ سن لے ہر مومن، وہ ان نجومیوں کو نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے الا لمن ارتضی من رسول، سبحان وہ اللہ، اپنے راضی شدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، وہ ان کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ کیا بات، علم کا احاطہ اس کا ہے، عدد سارے اس کے پاس ہیں، علوم سارے اس کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کا علم اسی کے پاس، سمندر کا علم اسی کے پاس۔ تو وہ عطا کرتا ہے، وہ عطائی ہوتا ہے، مگر وہ اس کے صرف رسولوں کو عطا کیا جاتا ہے، وہ ان پاک سینوں پہ نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کاروباری لوگ ہیں، یہ کوئی ستارے کی دکان چمکا کے، کوئی پامس اپنے دکان چمکا کے بیٹھا ہے، نہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے۔ یہ سب تخمینے ہیں، یہ سب اندازے ہیں، اور یہ سب لوگوں کو گھیرنے کی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ واہ، سر 1-1.5 منٹ ہے بہت میرے پاس۔ خوبصورت پیغام۔ علامہ صاحب، تقدیر جو ہے وہ دعا سے بدلی جا سکتی، ان وہموں سے نہیں بدلی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح۔ تو سر کیا ایسا ہے؟ بالکل، دیکھیں تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، وہ تو نہیں بدلی جا سکتی، دوسری تقدیر معلق ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ دو گے یہ بلا تم سے ٹل جائے گی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہارے مال میں، تمہارے عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، والدین کے ساتھ اچھائی کرو گے خدا تعالیٰ تمہارے رحمتوں برکتوں کے راستوں اصل راستے یہ ہے اصل کام۔ اچھا، اصل جو کام کرنے کے قوم وہ کر نہیں رہی ہے، اور ادھر ادھر جو ہے پگڈنڈیاں تلاش کر رہی ہے، اپنا ایمان اور اپنا سب کچھ برباد کر رہی ہے۔ اگر تمہیں راستے کھولنے تو یہ راستے جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، عزیز و اقارب کے ساتھ کرو، اور مسکینوں غریبوں کے ساتھ کرو، رب تبارک مسافروں کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھولے گا۔ بالکل دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعا بدل دیتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور محترم علامہ بہت حافظ شکریہ، اویس احمد صاحب۔ آپ نے بھی بہت اچھا ساتھ بہت جوڑا۔ شکریہ سر، بہت نوازش۔ ناظرین کرام، ہم نے توہم پر گفتگو کرنے کے بعد اس راستے کا بھی انتخاب کیا کہ جو اصل راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، دنیا میں نیکی کے کام کر لیے، اس کو سکون بھی مل گیا، صحیح راستہ بھی مل گیا، اور زندگی کا مقصد بھی اس نے پا لیا۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاہد مسرور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔